السلام علیکم، ڈاکٹر محمد طلحہ مفید طبی مشورے کے ساتھ پھر آپ کی پیش خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو پرلطف طریقے سے پرلطف انداز میں انجوائے کر رہے ہوں گے، گزار رہے ہوں گے، خوشیاں بکھیر رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ کوئی بھی انسان نیند کے دوران اچانک اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے اور عجیب و غریب حرکات شروع کر دیتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اس کے ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں، وہ اس کی سعادت سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس چیز کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ جو دونوں ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کو ہم میڈیکل کی ٹرمینالوجی میں سلیپ واکنگ کو سوم ایمبیولزم کہتے ہیں، اور جو سلیپ ٹاکنگ ہوتی ہے اس کو سوم لو کوئے کہتے ہیں، سومنی لیوکوئے کہتے ہیں، یعنی کہ نیند کے دوران باتیں کرنا۔ تو پہلے ہم سوم ایمبیولزم کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو اس کی وجہ ہے وہ ہے کہ اس کی جینیٹک میں مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ فیملی میں ایک ہسٹری چل رہی ہوتی ہے کہ اس کی جینیٹکس جو ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس کی فیملی میں بھی یہ ایشوز تھا۔ دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سلیپ جو ہے وہ انسان کی پراپر وے میں پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، کسی وجہ سے اس کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی سٹریس ہوتی ہے، یا اس کے اوپر کوئی سٹریس یا ہیوی برڈن کا ورک لوڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا پراپر وے کے اندر جو ہے نا یا اٹھتا جاگتا رہتا ہے، کوئی باہر ناکنگ ہو رہی ہے، کوئی باہر شور ہو رہا ہے، کسی بھی وجہ سے۔ اور ایک اس کی وجہ سلیپنگ ایپنیا۔ سلیپنگ ایپنیا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اچانک رات کو جاگتا ہے تو اس کا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے سو نہیں پاتا۔ رات سونے کے دوران اس کو جو ہے نا سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک پرابلم ہوتی ہے ریسٹ لیس لیگ سنڈروم، کہ بندہ ہر وقت اپنی ٹانگ کو جو ہے نا وہ بے چینی کے ساتھ ہلاتا رہتا ہے، اس کنڈیشن کے اندر بھی یہ پرابلم ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ سٹریس ہے، انگزائٹی ہے، انسان جو ہے وہ سٹریس کے اندر ہے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے۔ اچھا، پھر کچھ میڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کوئی میڈیکیشن لے رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے اس نے سیڈیٹیوز لے لیے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس لے لیے ہیں، اینٹی ہسٹامین الرجی کی دوائیاں لے لی ہیں، تو اس سے بھی اس کو یہ جو ہے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو سلیپ کی کس سٹیج کے اندر ہوتا ہے، جو ڈیپ سلیپ کی سٹیج ہوتی ہے، اس کے اندر یہ جو ہے سلیپ واک یا سوم ایمبیولزم پایا جاتا ہے۔ تو اب دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے، اسی ٹاپک کا ایک حصہ ہے سومنی لیوکوئے، یعنی کہ سلیپ ٹاکنگ۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں قسم کی سلیپ میں ہو سکتی ہے، ڈیپ سلیپ میں بھی ہو سکتی ہے، لائٹ سلیپ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اس کی بھی زیادہ تر وجوہات نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں، کہ خدا نخواستہ اس کو پارکنسنز ڈیزیز ہے، یا کوئی برین کے اندر ملٹیپل سکلیروسس کا ایشو ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کی پور سلیپ ہے تو اس میں بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ اٹھتا جاگتا رہتا ہے، سوتا اٹھتا رہتا ہے، بیداری کی حالت رہتی ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر بیدار ہو جاتا ہے، اس طرح کی پرابلم میں بھی ہوتا ہے۔ اور سٹریس، جیسے کہ سوم ایمبیولزم کے اندر بھی سٹریس، یعنی کہ سلیپ واکنگ کے اندر بھی سٹریس جو ہے وہ ایک فیکٹر تھا، یہاں پر بھی سٹریس ایک فیکٹر ہے۔ تو یعنی کہ سٹریس جو ہے وہ ہمیں نیند کے دوران مختلف قسم کی، یعنی کہ بندہ نیند کے دوران خوف زدہ ہو جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، یہ سٹریس اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور اگر ہم اس سٹریس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ پرابلم بڑھتی رہے گی۔
تو اچھا، اب یہ کس چیز سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹریگرز ہو جاتی ہیں کہ ایک بندہ زیادہ ٹریولنگ کر لیتا ہے، ان شیڈول قسم کے ورک لوڈ لے لیتا ہے، تو اس میں یہ پرابلم ٹریگر ہو جاتی ہے، اور شور والے ماحول میں سوتا ہے یا خدا نخواستہ الکوہل کنزمپشن کرتا ہے، تو اس سے جو ہے یہ پرابلم جو ہے یہ ٹریگر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پہلے سے یہ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے یہ ٹریگر ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے دوران ہم نے کرنا کیا ہے؟ مین فیکٹر تو یہ ہے نا کہ اب کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر خدا نخواستہ نیورولوجیکل ڈس آرڈر سے برین کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو فوراً کسی نیورو فزیشین کو چیک کروانا ہے، اپنے سارے اسیسمنٹس کروانے ہیں، سی ٹی برین ہر قسم کے ٹیسٹ کرانے ہیں، MRI لیول کے ٹیسٹ کرانے ہیں، EEG وغیرہ کرانے ہیں، تاکہ پتہ لگے کہ خدا نخواستہ نیورولوجیکل ڈس آرڈر تو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اسٹریس تھیراپی کروانی ہے، CBT کروانی ہے، تاکہ آپ کو اسٹریس لیول جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈکریز ہوتا رہے، بڑھے نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی اس قسم کی میڈیسن نہیں کھانی جس کی وجہ سے یہ ٹریگر ہوتا ہو، کسی مستند معالج کے مشورے کے بغیر اپنے آپ سے اینٹی ہسٹامین اور اینٹی ڈپریسنٹ اور سیڈیٹیوز وغیرہ خود سے نہیں لینے، کیونکہ نہیں پتہ ہوتا انسان کو کہ وہ کس پرابلم میں جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنی پراپر نیند رکھنی ہے، ڈے ٹائم کے اندر پراپر ورک کرنا ہے، نائٹ ٹائم کو اسپیئر رکھنا ہے، پراپر واک کرنی ہے، اور پراپر وے میں جو ہے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا ہے۔ کوئی بھی اسٹڈی آپ کر رہے ہیں، بک ریڈنگ کر رہے ہیں، اس کو آپ نے پراپر وے میں کرنا ہے، اور اپنی ہائیجینک کنڈیشن کو امپروو کرنا ہے، کھانا وقت پر کھانا ہے، وقت پر، اس کے بعد واک کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ جس وقت اس طرح کی کنڈیشنز میں آپ کوپ کر لیں گے تو یہ عادتیں کافی حد تک ختم ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ مزید کسی ٹاپک میں ضرور ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر محمد طلحہ کو دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔